بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکومت کے جتنے بھی اقدام ہیں یہ قادیانیوں کی حمایت میں جا رہے ہیں۔ قادیانیوں کی حمایت میں اب حکومت جو ہے وہ کہہ دیتی ہے، طاہر شرفی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا رہی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب چنیوٹ کے اندر تجاوزات کے نام کے اوپر مدرسے کو گرایا گیا تو اس وقت جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ مدرسہ جو ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے کام کر رہا ہے، جو منظور احمد چنیوٹی صاحب قادیانیت کے رد کے اندر پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، ان کے مدرسے کو تجاوزات کے نام پہ گرا دیا گیا، ان کے مدرسے کو تجاوزات کے نام پہ ہٹا دیا گیا، تو میرے بھائیوں ہمیں کیا درس مل رہا ہے اس سے کہ یہ قادیانیت نوازی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب چنیوٹ کا وہ مدرسہ قدیم مدرسہ جس کے اندر سے قادیانیوں کے رد کے اندر تعلیم دلوائی جاتی تھی اور جہاں سے پوری دنیا کے اندر لٹریچر جو ہے وہ قادیانیت کے خلاف گیا ہے، اور مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب نے اس مدرسے سے اٹھ کے پوری دنیا کے سفر کیے ہیں، اس مدرسے کو ہٹانا یہ عمران خان کی حکومت کا چہرہ دکھا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت جو ہے یہ قادیانیوں کو حمایت کر رہی ہے، قادیانیوں کی حمایت ہی نہیں بلکہ قادیانیوں کی حمایت میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ مدرسوں کو بھی گرا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے جو ہیں ہم مدارس کا تعاون کریں گے، مستغیث صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ بھی میری اس موضوع کے اوپر کئی بار گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ آصف امان صاحب کے ساتھ میرا کافی جو ہے وہ خط و کتابت رہی، ہم نے ایک دوسرے کو بہت کچھ لکھا، تو اس موقع کے اوپر بھی میں نے کہا جی ہم حکومت کے انڈر لانا چاہ رہے ہیں مدرسے، مدارس والے جو آنے نہیں دیں گے، مدارس والے کیسے آنے دیں گے؟ یہ کام کر رہے ہیں، مدارس کا یہ تعاون کر رہے ہیں، مدارس کے بل تو یہ جو ہے بجلی کے بل جو ہیں ان کے اوپر سے ٹیکس ختم نہیں کیے گئے، اب تک ٹیکس نہ ختم کیے جائیں گے، لیکن یہ مدرسوں کو ہٹانے کے لیے جو ہے یہ حکومت جو ہے قادیانیوں کی حمایت کے اندر بالکل ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں اب یقین ہو گیا ہے اس بات کا، بلکہ یقین پہلے بھی تھا، اب عوام کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ قادیانیوں کی حکومت ہے، یہ اصل میں عمران خان کی نہیں، عمران خان ایک مہر ہے۔ اب یہ ایسے مدارس کو گرائیں گے جو مدارس قادیانیت کے حوالے سے مشہور تھے یا جو علماء اکرام قادیانیوں کے خلاف بولتے ہیں، ان کو یہ جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ مدرسہ گرایا ہے تو کس بنیاد پہ گرایا ہے؟ اگر آپ سے پہلے کسی حکومت نے اس مدرسے کو نہیں گرایا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں گرایا تھا؟ یہ مدرسہ پاکستان کی تقسیم اور ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے کا کام کر رہا ہے، یہ جو اس حکومت نے کام کیا ہے ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے۔ عمران خان صاحب قادیانیوں کی ایسے حمایت نہ کریں، عمران خان صاحب جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ ایسا تعاون نہ کریں کہ قادیانی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ملک کے غدار ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو قادیانیوں کے سپورٹ نہیں سمجھے، اس کو ہم کیا سمجھیں کہ قادیانیوں کے خلاف جس مدرسے نے پاکستان میں سب سے زیادہ کام کیا ہے مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کا مدرسہ ہے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کا مدرسہ جو ہے وہ تجاوزات ہے، نجائز تجاوزات ہے۔ اب جو قادیانیوں کے مرکز ہیں، قادیانیوں کے مراکز ہیں، وہ نجائز تجاوزات نہیں ہیں۔ ابھی قادیانیوں کے یہاں پہ بھلا چوک کے اوپر جو معاملات ہیں وہ ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی سی او سب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں کے احباب کی، تو وہ معاملہ ختم نہیں کر سک رہے ہیں جو قانونی اور آئین اور قانون کے ساتھ تصادم ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، لیکن وہاں پہ بن رہی ہے، وہ تجاوزات نظر نہیں آئیں گی، وہ آئین شکنی نظر نہیں آئے گی، سارے کے سارے معاملات ہمارے مدارس، ہمارے علماء کی طرف نظر آئیں گے کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ فلان جو ہے یہ سازش کے تحت بنا ہوا ہے، فلاں مدرسہ سازش۔ کون سی سازش؟ عمران خان صاحب آپ تو کل آ رہے ہیں، آپ سے پہلے کتنی حکومتیں گزر کے چلی گئی ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ مدارس ہندوستان کی بقا کے لیے بنائے گئے، پاکستان کی بقا کے لیے بنائے گئے۔ یہ مدارس، انہی مدارس کی مرہون منت آج آپ پاکستان کے وزیر اعظم، اگر پاکستان بنا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جو خود خطوط لکھے ہیں شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، علامہ شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی کو، یہ پاکستان کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ حضرت شاہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1932 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا تصور پیش کر دیا تھا۔ اور یہ آپ تو علامہ اقبال صاحب کو اگر جانتے ہو خان صاحب، علامہ اقبال صاحب نے مدارس کے بارے میں کیا کہا جب وہ اسپین سے واپس آئے تو انہوں نے کہا تھا ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کو، ان مدرسوں میں رہنے والوں کو اسی حال میں رہنے دو
इन फकीर और दरवेशों को अपना काम करने दो। मैं देख के आ गया हूँ स्पेन के अंदर, और जिन जिन मुल्कों के उन्होंने सफर किए तो उन मुल्कों के अंदर वो देख के आ गए ये सारा कुछ कि वहाँ पे आज इस्लाम का नाम निशान नहीं रहा। पाकिस्तान का वजूद इन मदारिस के साथ है, और हुकूमत को हमें बताया जाए, हुकूमत को कहा किसने है कि ये मदारिस गिराए जाए? जो पाकिस्तान बनने से भी पहले के मदारिस हैं उनको हुकूमत गिरा रही है। ये बिल्कुल नाजायज काम कर रही है। नाजायज तजावुजात के नाम के ऊपर मदारिस को गिराने नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और ये मदरसा वापस बनाना पड़ेगा आपको। इमरान खान साहब, बाद में आप कह देते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता था ये कादियानी है, अब ये कादियानी है तो इसको हटा दिया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये मसला है। आप ताहिर शर्फी साहब को भी इत्मीनान दिलवा देते हैं कि ताहिर मौलाना साहब मुझे नहीं पता था, मैंने ये जो कागजात जो हैं वो वापस ले लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बारे में भी आपने सारे की सारी बात करके यू टर्न तो लेना आपकी आदत है। इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पे भी यू टर्न लेना पड़ेगा और मदरसा दोबारा बनाना पड़ेगा।